قیادت کے بےتحاشا مسائل، بارکی قیادت کی خدمات کا سوال نشان، وکلا کے بےتحاشا مسائل، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں، ذمہ دار کون، انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم اسلام آباد میں ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب نظیم احمد شاہ صاحب کے غریب خانے پر موجود ہیں۔ قائدہ پاکستان ہماری پہچان پاکستان کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ میرا نام تو آپ نے بتا دیا ہے۔ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں سر؟ میرا تعلق میرے والد صاحب نے 1951 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کی تھی، ماشاءاللہ، اور جو میرا ننیال ہے ان کا بھی تعلق کشمیر سے ہے۔ جی، تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ان سے ہے وہ راولپنڈی سے حاصل کی، سر سید پبلک اسکول، جی، ایک مشہور اسکول ہے ادھر سے۔ اس کے بعد میں نے ایئر فورس جوائن کر لی میٹرک کے بعد، جی، میٹرک کے بعد، اور ایف ایس سی پھر میں نے پی ایم اے سے کی، پی ایس سی میں نے پی ایف اکیڈمی رسالپور سے کی، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ فلائنگ کی، فلائنگ سے میں سسپینڈ ہو گیا، میں نے ایئر فورس چھوڑ دی اور لا کیا، اور پھر کون سے سن میں کیا سر؟ لا میں نے جنوری 93 میں میرا رزلٹ آیا تھا LLB کا، کون سی یونیورسٹی سے؟ پنجاب یونیورسٹی سے۔ سر، ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آج سے 30 40 یا 50 سال پہلے پیورلی جو تعلیم تھی وہ کتابی تعلیم تھی، جی، اور جو کتاب میں لکھا ہوتا تھا وہی ایک عام اسٹوڈنٹ کے علم میں ہوتا تھا۔ جی، لیکن آج کیونکہ ایک ڈیجیٹل ایرا سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، تو جو اپرچونٹیز ہیں سیکھنے کی یا انفارمیشن کی وہ بہت زیادہ ہیں، جی، اور ملٹیپل میڈیاز اویلیبل ہیں بچوں کو کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اس وقت ایک بہت بڑی سہولت ہے، پھر اس میں سوشل میڈیا ہے، بہت سی ایونیوز ہیں۔ پاکستان میں تعلیم مشکل، بجٹ کے موقع پر تعلیم، صحت اور قوم کو نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہماری پرائرٹیز جو سی ہے نا، ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ پرائرٹیز یہ نہیں رہی کہ اس ملک کی عوام کو ترقی دینی ہے۔ جو نظام برا چھوڑ کے گیا تھا ادھر، ہم آج بھی اسے ہر سطح پہ وہی فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے کوئی اور محکمہ ہے، وہ صحت ہے، تعلیم ہے۔ برا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کے مسلمان یا ایون کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اتنے پڑھ لکھ جائیں کہ وہ ان کو چیلنج کر سکیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم کا راج، رٹا سسٹم، قید کے پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مستقبل تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، تابناک ہوگا، کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں۔ یہاں پہ ایسے بھی بچے ہیں جو دن کو کام کرتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں، پھر ایگزام دیتے ہیں، اور ایگزامز میں بھی ایکسل کرتے ہیں، یعنی کہ ان بچوں کی نسبت ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے جو ریگولر سکولنگ یا کالجز یا یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نا امید تو نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ حکومت کی سرپرستی ان کو چاہیے وہ مل نہیں رہی۔ آپ کے خیال میں نظام تعلیم میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں ان کو کیسے دور کرتے ہوئے بحال بنایا جائے؟ دیکھیں، آج کل نا دور ہے اسپیشلائزیشن کا، تو اسپیشلائزیشن میں وہ لوگ پالیسیز بنائیں تعلیم کی کہ جو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بندہ یا کسی اور ادارے کا بندہ اگر ہمارا تعلیمی نصاب بنائے گا اور تعلیمی پالیسی بنائے گا تو وہ قابل عمل ہوگی نہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میٹرک کرنے کے بعد جوائن کیا ایئر فورس، جی، پھر آپ نے ڈسپوز آف کیا، لا کی طرف رجحان کیسے ہوا آپ کا؟ لا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں جس وقت میں نے لا کالج جوائن کیا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں پریکٹس بھی کروں گا۔ اس وقت تو میں چونکہ فارغ تھا تو میں نے کہا چلیں لا کی ڈگری کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس دوران۔ اس زمانے میں آج کل تو 3 سال کی ڈگری ہے، یا پچھلے دنوں 5 سال کی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس وقت 2 سال کی،
تو میں نے کہا چلیں لا کرتے ہیں, پھر اس دوران سوچتے ہیں کہ میں نے فردر کیا کرنا ہے. 2003 میں آپ نے لا کی ڈگری حاصل کی. 93 میں 93 میں سوری 93 میں جب آپ نے لا کی ڈگری حاصل کی, اس کے بعد آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا. ماضی کی اگر بات کی جائے تو ماضی میں آپ کے استاد محترم کون تھے لیگل پریکٹس کے حوالے سے؟ جہاں تک میں پیپلز کا تعلق ہے تو ایک سردار اسحاق خان صاحب ہوتے تھے فوجداری کے وکیل. جی تو فوجداری کا کام میں نے ان سے سیکھا. جی اور جہاں تک سول کام ہے وہ ملک مقصود احمد صاحب تھے, وہ ابھی الحمدللہ حیات ہیں, ان سے میں نے سیکھا یا ان کے ساتھ میں رہا. آپ جیسی شخصیات سردار اسحاق صاحب سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ مقام تک جا پہنچی ہیں. یہ پروفیشنل شعبہ ہے وکالت کا. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں, شارٹ کٹ چاہتے ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز مجھے پہلے دن سے کلیئر تھی اور آج آنے والے نوجوانوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پروفیشن میں شارٹ کٹ نہیں. جی بالکل. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کوئی شارٹ کٹ لگائیں گے اور آپ اوپر پہنچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ پروفیشن ہے کہ جس میں ٹاپ ہمیشہ سے خالی ہے اور خالی رہے گا. جو بھی محنت کرے گا تو وہ ٹاپ پہ آ جائے گا. اور محنت کیا کرنی ہے آپ نے کہ جو جرنلز آ رہے ہیں آپ ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, اور جو پیچھے فیصلے ہیں, نظائر ہیں یا پریسیڈنٹس ہیں وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. 1993 سے لے کے 2026 تک کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ نہیں, میں نے کبھی باہر کی سیاست میں ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیا. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں, ایز سچ کالے کوٹ کا حصہ ہے؟ میں صرف کالے کوٹ کا حصہ ہوں. سر آج کل آپ کی کن مقدمات پر پریکٹس جاری ہے؟ میں دیکھیں فوجداری کام بھی کرتا ہوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, سول بھی کام کرتا ہوں, اور آج کل یہ جو کورٹ مارشل کیسز ہیں کم لوگ یہ دیکھتے ہیں, میں وہ بھی کر رہا ہوں. ہائی کورٹ میں بھی کر رہا ہوں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کر رہا ہوں. تو ان مقدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرے پاس جو بھی کیس آتا ہے میرے مد نظر قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اگر آپ اچھائی کی سفارش کریں گے تو اس میں سے آپ کو حصہ ملے گا, اگر آپ برائی کی سفارش کریں گے تو اس میں سے آپ کو حصہ ملے گا. تو میں کوئی بھی کیس, کوئی بھی بریف پکڑنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ آیا میں جس شخص کا کیس پلیڈ کرنے جا رہا ہوں کورٹ میں, آیا وہ اس کا حق ہے یا نہیں ہے. کیا کبھی آپ کے پاس کوئی جھوٹے مقدمات بھی آئے؟ دیکھیں نا, جب آپ ایک پروفیشن میں ہیں تو آپ کے پاس ہر طرح کے کیسز آتے ہیں. یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے کیسز جو ان سے ہیں وہ پلیڈ کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے. تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میرے مد نظر قرآن پاک کی آیت ہے, الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی پہ عمل. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے بار کی قیادت کی خدمات پر سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے. وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے ہوں یا وکلا کے چیمبرز کے حوالے سے ہوں, پارکنگ کے حوالے سے ہوں, بے تحاشا مسائل. کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر بک جاتی ہے یا جھک جاتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک نا بار کی قیادت کا تعلق ہے تو آپ اس کو سیاسی قیادت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. بار کے عہدیدار 1 سال کے لیے آتے ہیں اور یہ بیسیکلی ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے. یہ آپ کی ایک کلیکٹیو آواز ہے. ان کے پاس نہ تو کوئی فنڈز ہوتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسے طریقے ہیں جن سے یہ کوئی فنڈز جنریٹ کر سکیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بار کی قیادت جب بھی جس دور میں بھی رہی ہے انہوں نے وکلا کی جو کلیکٹیو آواز تھی اس کو اوپر کے ایوانوں میں ضرور پہنچایا. کیا وکلا کے لیے کوئی قانون سازی موجود ہے؟ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وکلا پر بے تحاشا تحفظات پائے جا رہے ہیں جس میں وکلا کو تشدد بھی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ساتھ ہی وکلا پر جھوٹی FIR درج کی جا رہی ہے. پنجاب بار کونسل ہو یا اسلام آباد بار کونسل, مذمتی بیان سامنے آ جاتے ہیں, اس پر کچھ عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں, مذمتی بیان تو ایک آپ یہ شو کرتے ہیں کہ جب ریپرزنٹیٹیو باڈی کی طرف سے آئے گا کہ تمام وکلا اس اگریوڈ وکیل کے ساتھ ہیں. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو وہ تو پھر کورٹس نے دیکھنا ہے, پولیس نے دیکھنا ہے. اگر کسی کے ساتھ تشدد ہوا ہے تو FIR کٹوائے گا, وہ مسئلہ پھر کورٹ میں جائے گا,
پھر کورٹ نے اس کا ڈیسیجن لینا ہے کہ اس پہ جو تشدد کرنے والے ہیں ان کو کیا سزا ملنی چاہیے یا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. اسی طرح جعلی وکلا کی بھرمار آپ جیسے پروفیشنل شخصیات پوری طرح متاثر ہوتی ہیں. حال ہی میں پنجاب بار کونسل نے بڑا قدم اٹھایا ہے جعلی وکلا کی بھرمار کے حوالے سے. 1200 وکلا کی جعلی ڈگریاں قرار دیتے ہوئے انہیں نااہل کیا ہے. کیا یہ سسٹم اسلام آباد بار کونسل میں بھی شروع ہے؟ اسلام آباد بار کونسل کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ جو پنجاب بار کونسل کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل میرے علم میں ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وکلا میں ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کے پاس بوگس ڈگریز ہیں یا ان کے کریڈینشیلز ٹیمپرڈ ہیں. دیگر کئی محکموں میں بھی ایسا ہے. راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 5 ڈاکٹرز تھے جن کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں تھی لیکن وہ سرجریز بھی کر رہے تھے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرانا ضروری ہے؟ لیکن بائیو میٹرک سسٹم جو ان سے ہے اس حد تک تو درست ہے کہ کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے. اس حد تک تو درست ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. بینچ اور بار میں تصادف کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایز سچ بینچ اور بار میں کوئی تضاد ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی کارٹ کے 2 ویلز ہیں اور اس لیے اگر ان میں تضاد ہوگا تو نظام چل نہیں سکے گا. آپ نے پرویز مشرف کے دور میں دیکھا ہوگا کہ جب بینچ اور بار کے درمیان تضاد تھا تو جوڈیشل سسٹم آلموسٹ کلیپس کر گیا تھا کیونکہ آئے روز وکلا ہڑتال پہ ہوتے تھے اور ایک جج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس 150 کیس لگے ہوئے ہیں وہ ہر کیس کو پڑھے گا اور اسی روز اس کا فیصلہ کر دے گا. اگر وکلا نہیں ہوں گے تو عدالتوں کے لیے کام کرنا تقریباً ناممکن. بالکل. تو اس لیے ایسا کوئی تضاد نہیں ہے. چھوٹے موٹے کوئی مسئلے مسائل آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے سر بینچ اور بار بینچ خاص کر چہرہ شناسائی فیس ریڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بینچ چہرہ شناسائی اور فیس ریڈنگ کے تحت وکلا کو سنتی اور فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو اس وقت بھی یہ بات تھی کہ جو فیس ویلیو پہ کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ یہ آپ اگر محنت کریں گے اور آپ اپنی بریف کو اچھی طرح تیار کر کے گئے ہیں تو پھر چہرہ اتنا میٹر نہیں کرے گا، آپ کی بریف میٹر کرے گا. نچلی سطح کی عدالتوں میں سول اور فیملی مقدمات کی بھرمار. حال ہی میں آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 3 ماہ میں فیملی اور سول مقدمات کو ڈسپوز آف کیا جائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کئی طرح کے کیسز کے بارے میں ان کے لیے ٹائم پیریڈ فکس کیا گیا لیکن کبھی ہوا نہیں ہے. اس کی بنیادی طور پہ 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک کیس فائل کیا کورٹ میں کورٹ نے نوٹسز ایشو کر دیے دوسرے فریق کو تو اب وہ دوبارہ کیس اس کورٹ میں اس وقت آنا چاہیے کہ جب ساری پارٹیز کو نوٹس سرو ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کورٹ نے ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو نوٹس سرو کیا وہ اگلی تاریخ پہ نہیں آئی پھر وہ کورٹ نہیں کیس چلا. اگر اس کو ایڈمنسٹریٹولی ہم چیزوں کو مینیج کریں تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں کہ کورٹ میں صرف وہ کیسز آئیں جن میں کوئی جوڈیشل آرڈر پاس ہونا ہے یا کوئی واقعی جوڈیشل پروسیڈنگز ہونی ہے. سر اسی طرح ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا موجود ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ ابھی دیکھیں نا سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ ایک اور کورٹ بن گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن تو کافی سارے کیسز جو ان سے وہ کیسز جو ٹرانسفر ہو گئے اس لیے سپریم کورٹ میں تو پینڈنسی کمپیریٹیولی کم ہو گئی ہے. لیکن جو بات آپ کی کہ یہ اتنے زیادہ کیسز ہیں پھر وہاں پہ تھوڑا سا نا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہی ہے کہ آپ کورٹ میں وہ کیسز لگائیں کہ جن میں کوئی جوڈیشل پروسیڈنگز ہو وہ جہاں پہ یہ رسپونڈنٹس کو نوٹسز سرو ہونے ہیں وہ تو جوڈیشل ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل بھی یہ کام کر سکتا ہے. ہاں اس پہ کوئی آرڈر پاس ہونا ہے تو فائل کورٹ میں آ جائے. حال ہی میں سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں
नए जजेस का तकर्रुर किया गया है। हाल और सदर मुमलिकत ने उस पर एतराज़ात लगाकर वज़ीर आज़म को असम्बली वापस नहीं की, वापस कर दी है नहीं सर? वापस नहीं की। जी वापस की सर। तो उसमें क्या फसादात पैदा हो गए जिसकी वजह से असम्बली वापस की गई है, और क्या ये नए जजेस जो हैं साफ शफाफ जजेस तकर्रुर है? लेकिन ना जहाँ तक तो तकर्री की बात है, पाकिस्तान में ये हमेशा से एक इशू रहा है कि सुपीरियर जुडिशरी में जजेस कैसे तैनात हों, जी और वक्तन फ़वक्तन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आती रही हैं। एक टाइम ऐसा भी आया कि जो पार्लिमानी कमीशन था जी उसके बारे में कहा गया कि ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, जी इन्होंने एक स्टैम्प करना और मामलात को आगे भिजवा देना है। लेकिन उसके बाद दोबारा अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, इसमें ये तय हो गया कि जी इसमें वकला के नुमाइंदे भी होंगे, जुडिशरी भी होगी, और इस मसले को इस तरह रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी उस पर भी इशू बन गया है। जी हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, 1973 के आइन में तरमीम करती रहीं। आप क्या समझते हैं कि तरमीम तो जारी है, 26वें आईनी देख लें, 27वें आईनी तरमीम देख लें, उस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन कराएं? देखिए ना, आप अमल दरामद तो उस वक्त मुमकिन होगा कि जिसका जो आइन में काम मुतय्यन किया गया है जी वो ही उसको काम को करे। जी आप मेरी बात को फॉलो कर रहे जी हैं जी बिल्कुल। कि अगर एग्जीक्यूटिव का काम है कि जुडिशल ऑर्डर्स को या वो पॉलिसीज बनाए और उनको एग्जीक्यूट करे, जी तो वो अगर आप किसी और के हाथ में दे देंगे तो वो काम तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर करेगी या जुडिशरी लेजिस्लेचर के कामों में इंटरफेयर करेगी तो निज़ाम तो नहीं चल सकेगा, और ना ही वो उस आइन के मुताबिक वो सारे मामला तय हो सकेंगे। आपका 33 साल दौर वकालत में, तो कभी आपको सरकारी सतह पे कोई पेशकश हुई किसी अहदे की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये चॉइस ही नहीं की, नहीं कभी ऑफर भी नहीं हुई। ऑफर भी नहीं हुई। सर अदलिया में खामियों का सिलसिला जारी है। हाल ही में सीनियर जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ट्रांसफर किया जाता है पेशावर। अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, अंदरूनी कहानी के बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। मैंने आपको पहले बताया मैं बार पॉलिटिक्स में भी एज सच कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। हाँ, जहाँ पे कोई कलेक्टिव इशू आया बार का तो मैं ज़रूर उसमें शामिल हो गया। और इस्लामाबाद बार जो सी है, हाई कोर्ट बार ने या डिस्ट्रिक्ट बार ने इसके बारे में कोई एज सच कोई एहतजाज नहीं किया कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आ गई कि आप जजेस को रोटेट कर सकते। जी बिल्कुल। तो इस वजह से इनको किया गया। लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर मुख्तलिफ किस्म की लोगों की आरा थी कि इनको शायद किसी पॉलिटिकल रीज़न पे यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। क्या आप समझते हैं कि आजकल वकला जो है एक पेज पर नहीं है, और इसकी वजूहत क्या है? अच्छा, आपको वकला के बारे में एक मैं बात बताऊं कि अगर वकला इंडिविजुअली तो शायद उनकी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन जब कलेक्टिवली एक राय तय हो गई तो फिर वो एक ही पिच पे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जिससे वो इख्तलाफ। लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहा है पिच पर वकला जो देखिए ना, अभी एज सच वकला की जो सबसे बड़ी बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है जी, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एज सच अभी कोई ऐसी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया किसी भी मसले पे कि वकला के बारे में आप ये तय कर सकें कि वो एक पिच पे हैं या नहीं। हाँ, अगर वो कोई इनिशिएटिव लें जिस पे कोई इख्तलाफ हो तो फिर आप कह सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि अदलिया से सियासी और सिफारशी कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए तो जज साहिबान बाखूबी और बाआसानी आज़ादाना फैसले कर सकते हैं? जब मैंने आपको ना पहले भी ये कहा था कि अगर हम इस आइन के मुताबिक भी चलेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी जी। अगर अदलिया में जजेस की एलिवेशन होनी है तो उसमें सियासी या कोई और दबाव ख़त्म कर दें तो ज़ाहिर तब बात है, ऑब्वियसली अच्छे लोग ऊपर आएंगे, मेरिट पे लोग ऊपर आएंगे और अदलिया का काम भी बेहतर हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी और सिफारशी या काली भड़ियों को कैसे निकाला जाए ताकि आज़ादाना फैसले हो सकें? देखिए ना, हम सारी कौम एक चीज़ पे मुत्तफिक है
اور وہ ہے آئین. جی اگر ہم اس پہ متفق ہیں تو ہم اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں. جی جب آپ اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے تو یہ فلٹر کا پروسیس بھی اس میں موجود ہے. چیزیں خود بخود فلٹر ہوں گی. جو ٹھیک چیزیں ہوں گی وہ رہ جائیں گی, جو ٹھیک چیزیں نہیں ہوں گی وہ باہر نکل جائیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں کرپشن کی بھرمار پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اعلیٰ عدلیہ یا لوور جوڈیشری کے بارے میں الزام لگانا تو کسی پہ بھی بہت آسان ہے, جی لیکن چیزیں ثابت کرنی بہت مشکل ہوتی ہیں. لیکن میں یہاں تک آپ سے ایگری کروں گا کہ پاکستان کے ہر شعبے کی طرح عدلیہ میں بھی کرپشن ضرور ہے. تو عدلیہ کے ادارے کو, خاص کر عدلیہ کے ادارے کو کرپشن سے پاک کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں, جب لوگ بیک ڈور سے انٹر ہوں گے نا کسی بھی محکمے میں, ہم چلے عدلیہ کی بات کر لیتے ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ میرٹ کو جب نظر انداز کریں گے تو پھر وہاں پہ ایک منصفانہ ایمبینس کریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کے خیال میں ریاست, پالیسی میکر, وزارت قانون یا آپ کی بار پاکستان بار کونسل ایک پیچ پر آ کر سمجھوتا کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے عدلیہ آزادانہ فیصلے کر سکے؟ لیکن سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیاسی دباؤ ہے جی. یا دیگر دباؤ ہیں, تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مفادات کا تحفظ ہو. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر اس میں تو چیزیں جو سی ہیں وہ اتنی کلیئر, واضح اور شفاف نہیں ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکرز اور وزارت قانون کی پالیسیوں سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ جس کا کام ہے اگر وہی کرے تو بہتر ہوگا. اب وزارت قانون میں بھی ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل. وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آئے ہیں یا آفس مینجمنٹ سے آئے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں. جی. تو انہوں نے ایز سچ وہ قانون کے طالب علم کبھی نہیں رہے. جی. اور نہ ہی انہوں نے پریکٹیکلی یہ وکالت کے شعبے میں یا جوڈیشری میں کام کیا ہو. آپ کی بنیادی وجہ ہے. آپ کے تجربات کی روشنی میں عدلیہ کی آزادی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, عدلیہ کی آزادی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ آئین میں متعین ہیں. جی. اگر ہم اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں تو عدلیہ آزاد ہو جائے. اور ججز ایک اوتھ لیتے ہیں. جی. اور اس میں 2-3 لفظ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے, ڈیفینڈ کریں گے. تو اگر وہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں, اور حلف یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے, حلف بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے, ڈیفینڈ کریں گے اور یہ انشور کریں گے اٹ ول ریمین ان ایگزسٹنس, تو پھر ان کو اس اپنے حلف پہ پورا اترنا چاہیے. اگر وہ اس حلف کی پاسداری کریں گے انصاف ضرور ہوگا. اور اگر وہ اس حلف کو بھول جائیں گے اور وہ کسی دباؤ میں یا اپنے کسی ذاتی مفاد میں کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر تو بڑی کمیاں یہی پائی جاتی ہیں. اگر وہ اپنے حلف کی جو پاسداری کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو مسائل ہی مسائل ہیں. سر, کیا آپ کو حکومت کی پالیسیاں نظر آتی ہیں؟ آپ مطمئن ہیں کس سلسلے میں جو پالیسیاں چل رہی ہیں پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, عوام کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے؟ میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ گورا تو ادھر سے چلا گیا, جی, لیکن نظام وہی چل رہا ہے. وہی چل رہا ہے. 1832 کا قانون چلا رہا ہے. جی, CPC 1875 میں انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جس میں صرف 5 سیکشنز تھے, جس میں بعد میں CRPC بھی بنا, CPC بھی بنا, ایویڈنس ایکٹ بھی بنا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی وجود میں آئی, بہت کچھ ہوا, آفس مینجمنٹ بھی بنا, باقی جتنے محکمے ہیں, فوج بھی بنی. ٹھیک ہے, وہی تقریباً آج اسی خد و خال میں یہ 78 سال کے بعد یہ ملک انہی خد و خال پہ چل رہا ہے. تو آزادی ہم نے اس لیے تو نہیں لی تھی نا کہ قانون انہی کا رہے گا, صرف چہرے تبدیل ہو جائیں گے. آزادی تو ہم نے اس لیے لی تھی کہ ہم
اس ملک کا قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بنائیں گے۔ بالکل اگر آپ آج اس ملک میں اسلام کا جوڈیشل سسٹم نافذ کر دیں تو نہ تو آپ کو عدالتوں میں کیسز کی بھرمار نظر آئے گی اور نہ ہی کوئی یہ شخص کہے گا کہ مجھے انصاف نہیں سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان باخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ جہاں تک بات ہے آئینی عدالتوں کی، تو جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو یہ اس لیے بنائی گئی کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اور اس میں یہ ایک اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم آئینی عدالتیں بنائیں گے۔ لیکن میں بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ آپ نے پاکستان میں ایک نئی آئینی عدالت بھی بنا دی، ہر مسئلے کے لیے ایک عدالت ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بھی ہیں، انوائرمنٹل ٹرائبیونل بھی ہے، ٹیکس کی ٹرائبیونل، لیبر کورٹ بھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ ہر صوبے کے لیے ایک ہائی کورٹ بھی ہے، فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے وفاق کی سطح پہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ تو ادھر کا ادھر کی ہے، زیرو کا زیرو۔ نتیجہ تو اس کا کوئی نہیں نکل رہا۔ جو پینڈنسی آپ بتا رہے ہیں اور جو ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فگرز آپ کے کوئی پرسنل فگرز ہیں، یہ فگرز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی پینڈنسی ہے کہ ہر مسئلے کے لیے آپ نے ایک الگ عدالت بھی بنا دی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل رہا، کہ پینڈنسی تو اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ عدالتیں بنانے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سر، کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ روشن پاکستان کے لیے جو اس کی ریکوزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ تو ہمارے آئین میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے تو ضرور ایک روشن پاکستان ہے، کیونکہ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو وہ قومیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نہیں رہا، اگر خلافت راشدہ کا دور نہیں رہا، اگر بنو امیہ نہیں رہی، بنو عباس کی حکومت نہیں رہی اور سلطنت عثمانیہ نہیں رہی، تو اس سے پیچھے آپ دیگر انبیاء کو بھی دیکھ لیں کہ یہود نے 300 سال تک اس پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور انہوں نے صرف اس لیے حکومت کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح پیروکار تھے، انہوں نے شریعت موسوی پہ عمل کیا، تو 300 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور مسلمان بھی جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلتے رہے انہوں نے دنیا پہ حکومت کیا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو بلا دیں گے اور ان احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا سر، چاہیے۔ آپ کا تعلق بھی کشمیر سے اور خاندان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ کشمیر کی آبادی 48 لاکھ 10 ڈویژن پر مشتمل ہے۔ ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، کیوں؟ دیکھیں نا، غدار تو ہمارے ملک میں ایک یہ رواج بن گیا ہے کہ وہ جو بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اسے آپ غدار کا سٹیمپ کر دیں گے کہ یہ غدار ہے۔ آپ لوگوں کی بات سنیں، ہمارا آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، ہمارا آئین ہمیں یہ فریڈم آف سپیچ دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں حکومت کے خلاف، آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی حکومت کے خلاف بولے تو آپ کہیں کہ یہ غدار ہے، تو یہ تو ویسے ہی ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے۔ اگر ان کے جائز مطالبات ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، راولا کوٹ کا سامنے پوری دنیا کے سامنے بے تحاشا جانی ضائع ہوئی۔ ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا مطالبہ کہ پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات 38 جو ہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ ان کے 38 مطالبات میرے علم میں نہیں ہیں، لیکن یہ جہاں تک 12 سیٹوں والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میرا بھی تعلق اور میں ایک ووٹر ہوں، کیونکہ میرا جس ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے میرے والد صاحب کا اور اس نسبت سے میرا، وہ ڈسٹرکٹ ہندواڑہ ہے، اس کی تحصیل کپواڑہ ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اگر میرا ووٹ ادھر سے ختم ہو جائے گا تو میری ڈسٹرکٹ کی ریپرزنٹیشن ادھر سے ختم ہو جائے گی، میرے ڈسٹرکٹ کی ریپرزنٹیشن ادھر سے ختم ہو جائے گی۔
تو انفیکٹ جو پاکستان میں کشمیری رہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، وہ آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، جی ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو. کشمیر تو اگر ہمارے ووٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر وہاں کی ریپرزنٹیشن ختم ہو جائے گی. تو جو ایکشن کمیٹی ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ان سے لوگ ہیں پاکستان میں آباد ہیں کشمیری مقبوضہ کشمیر سے، ان کو ریپرزنٹیشن پھر آپ کیسے دیں گے؟ ہماری ریپرزنٹیشن کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو یہ ان کو بات سمجھنی چاہیے کہ وہاں کے جو کشمیری ہیں، یہ 12 سیٹیں ان کشمیریوں کے لیے ہیں کہ جو وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، الحاق کر کے آئے ہیں. جی ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ہیں، اور ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں کے کشمیر. تو ہاں اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ 12 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، 6 ہوں، تعداد پہ بات کی جا سکتی جی. ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ سیٹیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ تو وہاں کے کشمیریوں کے ساتھ جو ان سے ناانصافی تو آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کے بعد نئی حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. کیا آپ کو آزاد جموں کشمیر کی عوام خوشحال نظر آئی ہے؟ دیکھیں، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہو یا آزاد کشمیر کی عوام ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی، وہ ساری عوام ایک ہی ملک کی ہے. جی ہمیں کسی کو ایسے ٹریٹ نہیں کرنا یا اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ فلاں علاقے کی ہے. جی ہمیں سب کو پاکستان کی عوام کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ سب پاکستان کی عوام ہے، چاہے وہ کشمیر میں رہ رہی ہے، پنجاب میں رہ رہی ہے، سندھ میں رہ رہی ہے، بلوچستان میں رہ رہی ہے، جی بی میں رہ رہی ہے، کہیں پہ پاکستان کی عوام ہے. جو مستقبل پاکستان کی عوام کا ہے وہی تمام صوبوں کی عوام کا بھی ہوگا. اگر ہم وفاق میں لوگوں کی ایسی پالیسیز بنائیں گے یا پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے جس کا کانسیپٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، تو سارے ملک کی عوام، چاہے وہ کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، کسی بھی علاقے میں ہے، وہ خوشحال ہوگی، اس کا مستقبل روشن ہوگا. سر، کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ یوم آزادی کے موقع پر 12 اگست 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عصمت الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی ہیں حامد خان صاحب. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیر کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں اور پاکستان کی باقی عوام میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے بھی وہی حقوق ہیں جو پاکستان کی باقی عوام کے ہیں. اور یہ قائد اعظم علیہ رحمٰ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا، تو آپ ہماری شاہ رہ گئے. تو ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے پاکستان کے دیگر حصوں کی جاتی ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اور ہم مل کے پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش آپ کی. بہت شکریہ آپ کا بھی.